طارق فاطمی صاحب SAPM اور عسکری قیادت کی طرف سے چیئرمین جوائنٹ چیف، آرمی چیف، ایئر فورس چیف اور نیوی کے وائس ایڈمرل موجود تھے۔ ایجنڈا جو پچھلے 48 گھنٹے میں جو موومنٹس ہیں، آپ کو یاد ہے کہ پرسوں جو یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد پاکستان نے ایک اسٹیٹمنٹ کل صبح وزارت خارجہ نے پاکستان کے بیان پہ ایشو کی۔ وی آر کنسرنڈ ان دی لاس آف ٹورسٹ لائفز ان دی اٹیک ان جو جگہ ہے یہ پہلگام، اور یہ ان دی انڈین illegally occupied Jammu and Kashmir. We extend our condolences to the near ones of the deceased and wish the injured a speedy recovery. اس کے بعد نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ پرائم منسٹر صاحب نے کنوین کی، اور جو کل انڈیا نے جو اناؤنسمنٹس کی تھیں اس کے حوالے سے کچھ فیصلے کیے گئے۔ وہ فیصلے جو ہیں وہ آبویسلی آپ تک مرحلے کافی پہنچ بھی چکے ہیں، کیونکہ میٹنگ کے فوراً بعد پریس ریلیز جاری کر دی گئی تھی۔ سب سے پہلا فیصلہ جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے، کہ انہوں نے جو کہا کہ اس کو ہم ان ابینس رکھ رہے ہیں، تو وہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ایگریمنٹ ہے، یہ ورلڈ بینک اس میں انوالو تھا، بروکر تھا، اور دیر از نو پروویژن آف یونیلیٹرل سسپینشن۔ تو 240 ملین لوگوں کا یہ جو ملک ہے، اس میں اس طرح کی کوئی یونیلیٹرل جو ہے ایکشن وہ کسی بھی قیمت پہ ناقابل قبول ہے، اور اگر کسی قسم کی بھی ڈسرپشن ہوئی تو پھر پاکستان کو دو رائٹس ہیں۔ ایک تو اس کے نتیجے میں جو بھی ایکشن لے وہ لے گا، اور دوسرا کہ ہم بھی پھر شملہ سمیت جو ٹریٹیز ہیں بائی لیٹرل، اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں، اس کو ہم بھی ان ابینس کر سکتے ہیں۔ تو یہ لیڈرشپ کا بڑا کلیئر فیصلہ تھا، اور یہ جو بیہیویئر ہے وہ بڑا ہی غیر ذمہ دارانہ ہے، کیونکہ ہم نے، جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے کل شام کو کی تھی، ہم نے کل صبح اس واقعے کے حوالے سے پاکستان کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری کر دیا تھا وزارت خارجہ نے، اور اس کے کئی جو ڈپلومیٹک کور کے جو سینئر ممبرز ہیں، یا سیکورٹی کونسل UN کی P5 کے کچھ ممبرز ہیں، انہوں نے پاکستان کے حوالے سے مجھے اس کو ویلکم کیا اور پازیٹیو قرار دیا ہماری جو وہ موو تھی۔ پھر رات کو جو انہوں نے اناؤنسمنٹس کی، وہ جس کا پہلی کا میں جواب دے چکا ہوں۔ دوسرا، انہوں نے اٹاری کا جو بارڈر ہے اس کو بند کیا، تو ہم نے بھی آج فیصلہ کیا ہے کہ جو واگا بارڈر ہے اس کو کلوز کیا جا رہا ہے فوری طور کے اوپر۔ جتنی کراس بارڈر ٹرانزٹ جو ہے فرام انڈیا واگا بارڈر کے ذریعے، اس کو سسپینڈ کیا جا رہا ہے وداؤٹ ایکسیپشن، اور جو دوز ہو ہیو کراسڈ ہماری سائڈ سے آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے 30 اپریل کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی ہے کہ وہ واپس پاکستان سے چلے جائیں۔ تیسرا میجر فیصلہ جو ہے وہ جو سارک ویزا ایگزمپشن اسکیم ہے SVES، اس کے حوالے سے ہے۔ انڈین نیشنلز جن کے ویزے ایشو بھی ہوئے ہیں وہ دے آر ڈیم ٹو بی کینسلڈ، ان کو ہم نے کینسل کر دیا ہے اپنے سسٹم میں۔ اور یہ صرف سکھ جو اپنے یاتری جو آتے ہیں اپنے ریلیجس پلگرم کے لیے، ان کے اوپر یہ اپلائی نہیں کرے گا، اور 48 گھنٹے کے اندر جتنے اس ویزے کے اوپر جو ساک ایگزمپشن ویزا اسکیم ہے اس کے تحت پاکستان میں داخل ہوئے ہیں، 48 گھنٹے کے اندر وہ ملک کو ہم یہ فیصلہ ہوا کہ وہ پاکستان چھوڑ دیں اور واپس چلے جائیں۔ چوتھا جو میجر فیصلہ ہے، انڈیا نے چونکہ ڈیفنس، نیول اور ایئر ایڈوائزرز اور ان کا جو ہمارا عملہ ہے اس کو پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کیا ہے۔ پاکستان کی جو قیادت ہے آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں، اس نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھی ان کی جو ڈیفنس ڈپلائمنٹ جو لوگ ہیں اس کو پرسونا نان
گریٹا ڈکلیئر کر دیا ہے، اور ان کو بھی 30 اپریل تک جو موجود ہیں ان کو ملک سے باہر چلے جانا چاہیے اور پاکستان چھوڑ دینا چاہیے۔ پانچواں جو ان کا فیصلہ تھا وہ تھا کہ انہوں نے ہمارا جو ہائی کمیشن ہے نیو دہلی میں، اس کی اسٹرینتھ کو 55 سے کم کر کے 30 کر دیا۔ قیادت نے آج فیصلہ کیا ہے، قومی سلامتی کمیٹی نے، کہ ہم بھی ان کا جو ہائی کمیشن اسلام آباد میں ہے اس کی جو تعداد ہے اس کو کم کر کے 30 پہ ریسیپروکل بیسس کے اوپر اس کو بھی کیا جا رہا ہے۔ اور جو آج ایک میجر فیصلہ ہے کہ پاکستان کی ایئر سپیس انڈین اونڈ اور انڈین آپریٹڈ ایئر لائن جو ہے ان کے لیے بند کی جا رہی ہے۔ کسی انڈین آپریٹڈ یا انڈین اونڈ ایئر لائن کو اجازت نہیں ہوگی کہ پاکستان کی ایئر سپیس سے وہ گزرے۔ تو یہ ایک میجر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ جتنی جو ٹریڈ ہے انکلوڈنگ ٹو اینڈ فرام انڈیا کے ساتھ، وہ کسی بھی تھرڈ کنٹری کے حوالے سے پاکستان اس کو بھی فوری طور کے اوپر سسپینڈ کر رہا ہے۔ تو یہ آج کے مین جو فیصلے ہیں، کیونکہ انڈیا نے ہسٹری میں ٹائم اینڈ اگین جو ان کے جو بلیمز ہیں وہ بلیم گیم میں پڑتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی کوئی شواہد نہیں ہے۔ اگر کوئی شواہد ہیں خدا نہ خواستہ پاکستان کو کسی حوالے سے بھی ملوث ہونے کے، تو ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ وہ شیئر کریں یا دنیا کے ساتھ شیئر کریں۔ البتہ ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں کہ سری نگر میں کوئی فورن نیشنلز ریسنٹلی آئے ہیں، ان کے پاس ہیوی اکوپمنٹ ہے، اور ان کے کیا عزائم ہیں، ان کے کیا ڈیزائن ہیں، وہ ہم پاکستان اس پہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی اطلاع ہے کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اوپر یہ جو لوگ جن کا میں نے ذکر کیا ان کو انہوں نے اسپانسر کیا ہوا ہے، ان کو انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اور نہ صرف وہ بلکہ وہ جو آئی ای ڈیز ہیں اس کو بھی ہیوی طریقے کے ساتھ امپورٹ جو ان کے پاس ہیں امپورٹڈ وہ، اور یہ ان کے لوکل اس کو ایکسپورٹ کر رہے کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرف ان کو ایکسپورٹ کرنے کی ہے، لیکن کوئی بھی چیلنج اگر پاکستان کو کسی بھی حوالے سے ہوگا تو اس کے لیے الحمدللہ ہماری افواج پاکستان مکمل طور پر تیار ہیں، اور کسی کو یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ کل انسٹنٹ جو مجھے کچھ جو کالز آئی تھیں، وزیر دفاع صاحب نے بھی اس کے جواب دیے اور میں نے بھی دیے میڈیا کو انسٹنٹ، تو ظاہر ہے کہ اس وقت ہماری ریکمنڈیشن جو تیار تھیں کمیٹی کے لیے، تو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ تفصیل تو کل جو فیصلے ہوں گے ہم بتائیں گے، لیکن ترکی و ترکی جواب دیا جائے گا۔ تو جو چیزیں ایکشنز انہوں نے کی ہیں ہم نے ان ایکشنز کا ایک ایک کا جواب دیا ہے، اور اس سے بڑھ کے ہم نے اپنی ایئر سپیس کو انڈین اونڈ اینڈ انڈین آپریٹڈ ایئر لائنز کے لیے فوری طور کے اوپر بند کر دیا ہے۔ ان حالات کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ 19 اپریل کو ہم تو گڈ ول اور بائی لیٹرل اور ریجنل اینڈ ملٹی لیٹرل معاملے کے ساتھ حوالے کے ساتھ پوری یہ حکومت جو ہے وہ جہاں ایک طرف اکانومی کی بہتری ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم اپنا فعال کردار ادا کریں۔ ہم یو این سیکورٹی کونسل کے انپریسیڈنٹڈ میجورٹی کے ساتھ پچھلی دفعہ ایک ووٹ کے ساتھ 2012 میں الیکٹ ہوئے تھے، اس دفعہ 182 ووٹ ورسز 5 کے ساتھ الیکٹ ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا 2025 2026 دونوں سال کی ہماری ممبرشپ ہے۔ تو ہم بڑے احتیاط کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں جو ڈپلومیٹک ہیں وہ اس کو ادا کر رہے ہیں، اور ہماری جو ٹینیور ہے وہ 31 نومبر 2026 تک ہے۔ وہاں بھی ایک ریزولوشن یو ایس نے اسپانسر کی ہے اس حوالے سے، لیکن وہ میں آپ کو یاد کرا دوں کہ جعفر ایکسپریس پہ بھی یہ یو این سیکورٹی کونسل کی ایک سٹینڈرڈ پریکٹس ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی ٹیررسٹ یا اس طرح کا کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہو تو اس حوالے سے وہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں۔ ہمیں وہ کاپی موصول ہو گئی ہے۔ ہمارے جو امبیسڈر ہیں وہاں، جس کو پرماننٹ ریپرزینٹیو کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں، وہ ہمارے ساتھ وزارت خارجہ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وزارت خارجہ حکومت کو اور اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ ساتھ چلا رہی ہے۔
تو اس جو ڈرافٹ ریزولوشن ہے اس میں بھی ہماری کچھ ہم نے کچھ پرپوزل دی ہیں امینڈمنٹس کی. دو امینڈمنٹس ہم نے پرپوز کی ہیں. وہ جیسے پروگرس ہوگی آپ کو وہ ہم کریں گے. لیکن ٹو بی فیئر کہ جعفر ایکسپریس یا ماضی کے جو جتنے بھی واقعات ایسے ہیں وہ یو این سیکورٹی کاؤنسل وہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے. اس میں ہم 15 میں سے 5 پرماننٹ ممبر ہیں, 10 نان پرماننٹ ممبرز الیکٹ ہوتے ہیں, تو ہم ان میں سے ایک ہیں. تو اس میں بھی ہمارے پاس لیوریج بھی ہے اس کو استعمال کرنے کی, اور دوسری تو ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم بڑے محتاط ہو کے اپنے وہاں اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں, کیونکہ جولائی میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پاکستان کو اس کی صدارت بھی ملے گی. تو اس حوالے سے اگر آپ کے کوئی پہلے وزیر دفاع صاحب آپ کے ساتھ جو ڈیفنس کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے. ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو پریپیئرڈنس ہے, اور اگر کسی نے کوئی بھی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو ماضی میں بھی انہوں نے کر کے دیکھ لیا ہے, ان کو جو حشر ہوا اسے برا حشر ہوگا. وزیر دفاع صاحب آپ فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت بہت شکریہ جی. دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو پرٹیکولرلی اس بیک ڈراپ میں جو انڈیا میں جو واقعہ ہوا ہے اور جو مودی کی گورنمنٹ جو ہے ہم پہ الزامات لگا رہی ہے, ڈائریکٹلی تو ابھی انہوں نے نام نہیں لیا, لیکن ان کے میڈیا اور ذمہ داران جو ہیں وہ اس پہ الزام لگا رہے ہیں. لیکن اب مودی واحد حکمران ہے دنیا کی تاریخ میں جس کے اوپر ویزے کی پابندی جو ہے امریکہ نے لگائی تھی, اور وہ ٹیررسٹ ہونے کے حوالے سے لگائی تھی کہ اس نے 21-2200 مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا جب وہ چیف منسٹر تھا گجرات کا. کوئی بتا دے کہ کسی اور ملک میں اس قسم کا جو ہے ریکگنائزڈ سرٹیفائڈ ٹیررسٹ جو ہے وہ حکمران ہو. یہ تاریخ ہے, یہ میں نے خود نہیں انوینٹ کیا, وہ ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں. اور یہ اس کے بعد دوسری بات ہے کہ 7 لاکھ فوج وہاں پہ ہے, 9 لاکھ ہے یا 7 لاکھ ہے, بڑا لمبی چوڑی فگر ہے. 9 لاکھ ان کی 9 لاکھ کی موجودگی میں اس قسم کا واقعہ ہو گیا ہے. تو اس پاسبلٹی کے اوپر بھی آپ کو غور کرنا چاہیے کہ کوئی نورا کشتی تو نہیں ہوئی, یا کوئی اس قسم کا واقعہ تو نہیں ہے جس سے وہ پولیٹیکل مائلیج گین کرنا چاہتے ہوں, یا پاکستان کو کسی ہیلے بہانے سے ٹارگٹ کرنا چاہتے ہوں. ہم نے بڑا کیٹیگوریکلی جو ہے یہ کنڈیم کیا ہے. ان آل فارمز جو ہے ہم ٹیررزم کو کنڈیم کرتے ہیں, دنیا کے کسی کونے میں ہو, چاہے وہ ہندوستان میں ہو, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. کوئی بالکل وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. پاکستان سب سے زیادہ دنیا کی تاریخ میں اگر ٹیررزم کا نشانہ بنا ہے تو پاکستان. آج بھی ٹیررزم از ریجنگ ان پاکستان, both in KP and in بلوچستان. BLA TTP دونوں کے سپانسرز جو ہیں وہ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیڈر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, علاج وہاں پہ کرواتے ہیں. یہ میں کچھ اسپیکولیشنز نہیں کر رہا, میں ہارڈ فیکٹس آپ کو بتا رہا ہوں. وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیڈرز جو ہیں ایکٹیولی وہ ہمارے یہاں پہ ٹیررزم کو سپانسر کر رہے ہیں. وے بیک جب اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی افغانستان میں, اس وقت جس طرح ان کو کیش ڈول آؤٹ کیا جاتا تھا ٹیررسٹ کو, باقاعدہ ویڈیوز جو ہیں ہم نے اس وقت جو ہے آن ریکارڈ لے کے آئے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں. تو افغانستان سے جو کچھ ہو رہا ہے یا جو BLA کر رہی ہے اس میں فٹ پرنٹ جو ہے یا فنگر پرنٹس جو ہیں وہ صاف نظر آتے ہیں ہندوستان کے, اور جو ان کے حکمران کے کریڈینشلز ہیں ایز ٹیررسٹ وہ بالکل جو ہے اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے اسٹیٹ ہندوستان نے جو ہے کینیڈا بھی ایکسپورٹ کیا ٹیررزم, یونائٹڈ اسٹیٹس بھی ایکسپورٹ کیا. دونوں ملکوں نے اس پہ احتجاج کیا, یہاں تک کہ کینیڈا نے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی خطر میں ڈال دیے. اور کینیڈا کے وزیر اعظم جو ہے اس ٹیررسٹ اٹیکس کے اگینسٹ جو ہے جس طرح انہوں نے پروٹیسٹ کیا وہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ویسٹ میں ہندوستان کے خلاف اس قسم کا پروٹیسٹ ہوا ہو. سیم ہیپنڈ ان یونائٹڈ اسٹیٹس آلسو.
اللہ کے فضل سے پاکستان پہ کوئی ایسے الزامات نہیں ہیں کسی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے کسی ممبر کے خلاف، کسی ملک کے خلاف کوئی اس قسم کے الزامات نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس ساری بیک ڈراپ میں اگر ہندوستان جو ہے انہوں نے آفیشلی ابھی کوئی پاکستان کا نام نہیں لیا، لیکن اگر وہ اس قسم کا کوئی اٹھاتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، نہ ہندوستان کو شک ہونا چاہیے، نہ بین الاقوامی جو برادری ہے اس میں کسی کو شک نہیں ہونا. ہم اپنے دفاع کا پورا حق رکھتے ہیں. اور جو ہے سب سے بڑی گواہی جو ہے ہمارے پاس زندہ گواہی کلبھوشن بیٹھا ہوا ہے. یہ گواہی ہے کسی کے پاس کہ ایک ٹیررسٹ جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے کنٹیسٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، آئی سی جے میں، وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس کی رہائی کے لیے. ایک کمیشنڈ آفیسر جو ہے وہ پاکستان کی کسٹڈی میں ہے، وہ یہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے اس کو اسپانسر کر رہا تھا. تو سیریز آف انسیڈنٹس آپ کو پچھلے 15 20 30 سال میں ملیں گے جو اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان میں جو کچھ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس میں ہندوستان کا ہاتھ ہوتا ہے. ان کا جو ہے جو پشت پناہی جو ہے وہاں پہ ہوتی ہے، چاہے وہ افغانستان کے ذریعے ہو. اب دیکھیں ہمارے ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ سرزمین پہ بیٹھ کے جو ہے جو ہمارے ملک میں کر رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں. ان کو کس کی پشت پناہی حاصل ہے؟ کن کے ساتھ ان کے تانے بانے جو ہے بنے ہوئے ہیں اس وقت؟ بی ایل اے کھلم کھلا جو ہے ہندوستان کے ساتھ اپنے جو تعلقات جو ہے وہ پبلسائز کرتی ہے. ہمارے لیے تو یہ ہندوستان کی پراکسیز ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف جنگ جو ہے ڈکلیئر کی ہوئی ہے. تو ایک لو انٹینسٹی جنگ جو ہے ہندوستان جو ہے ٹیررسٹ وار جو ہے ہمارے خلاف آلریڈی لڑ رہا ہے. تو اگر انہوں نے اس کا جو اسکیل جو ہے اوپر کرنا چاہا تو ہم تیار ہیں اس کے لیے. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اور ہم اپنے ملک کی سرزمین کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کسی انٹرنیشنل میں پریشر میں آنے والے نہیں ہیں. ہم نے پلوامہ کے اوپر بھی جو ہے اس وقت کیا، جو جس طرح کا ہم نے ریئیکشن دیا وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اور ہمیں فخر ہے اس وقت کہ انہوں نے ہماری ایئر سپیس کی خلاف ورزی کی اور ہم نے اپنی ایئر سپیس کا دفاع کیا. ہم آج بھی پاکستان کے ذرے ذرے کا دفاع کریں گی، ہماری افواج اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام. کسی کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اس قسم کی جا رہی ہے جو اس قسم پچھلے 2 دن سے جو پراپیگنڈا چل رہا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس کو کسی اور شکل اس نے اختیار کی تو پاکستان کی وحدت جو ہے وہ بالکل ڈسپلے ہوگی آن انٹرنیشنل سین، اور ہندوستان کو بھی پتہ لگے گا کہ ہم کس طرح جواب دے سکتے ہیں. تو آپ سوالات پوچھیں اگر ایک سیکنڈ میں صرف ایک یاد کرا دوں. ان کی جو ہسٹری ہے، یہ میڈلن آل برائٹ نے کتاب لکھی تھی اور اس کا انٹروڈکشن پریزیڈنٹ کلنٹن نے لکھا تھا. اور پریزیڈنٹ کلنٹن نے کیا لکھا تھا؟ ڈیورنگ مائی وزٹ ٹو انڈیا ان 2000 some Hindu militant decided to vent their outrage by murdering 38 Sikhs in cold blood. If I had not made the trip, the victims would probably still be alive. If I had not made the trip because I feared what militants might do, I couldn't have done my job as President of the United States. تو ایک ہسٹری ہے. یہ میڈلن آل برائٹ لکھنے والی ہے، پریزیڈنٹ کلنٹن اس کا انٹروڈکشن کرنے والا ہے. انڈس واٹر ٹی پہ چونکہ اے جی صاحب اس کے ایکٹیو ممبر ہیں اس ٹیم کے، میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ذرا کر دیں. کوئی جلدی سوال سب کے لیے. کل جو اسٹیٹمنٹ وہاں سے آیا اس میں انہوں نے کہا کہ انڈس واٹر ٹریٹی ہیز بین ہیلڈ ان ابینس. ان ادر ورڈز انہوں نے کہا کہ اس کو ہم نے معطل کر دیا ہے، اس پہ عمل نہیں کریں گے. میں یہاں یہ آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے، جس کو جیسے ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کو بروکر کیا تھا ورلڈ بینک نے، اور وہ معاہدہ کئی بیچ میں 2 جنگیں ہوئی ہیں لیکن وہ معاہدہ قائم رہا، اس پہ عمل بھی قائم رہا.
تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس معاہدے میں نہ صرف یہ کہ معطلی ہو نہیں سکتی، لیٹ الون کہ کوئی کہے کہ یونیلیٹرلی معطل کر دے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس معاہدے کو اگر ختم بھی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی باقاعدہ دونوں ملکوں میں ٹریٹی ہوگی، اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ٹریٹی ہوگی، یونیلیٹرلی وہ بھی نہیں ہوگا. سو ایز فار ایز، اور یا اس کو کچھ چینج بھی کرنا ہو تو وہ ہوگا. تو جہاں تک اس اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے، جو ابھی تک ایک اسٹیٹمنٹ ہی ہے، اگر اس پہ کچھ بات آگے بڑھے گی تو پاکستان کے پاس اس ٹریٹی کے تحت تمام قانونی حقوق ہمیں حاصل ہیں، اور ہم جو اس ٹریٹی کے تحت جو فورم اویلیبل ہے، ہم اس پہ اپنا قانونی حق جو ہے اس کے حصول کے لیے ہم اس پہ رجوع کریں گے. اس میں ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ کل جب ان کے ایکسٹرنل فارن سیکرٹری نے پبلک سٹیٹمنٹ دی تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہمارے ہائی کمیشن سے جو چارج دی افیئر ہیں ان کو بلایا گیا اور ان کو ڈیمارچ کیا گیا. اس ڈیمارچ میں وہ ساری چیزیں تھیں جو انہوں نے فیصلے کیے. انٹرسٹنگلی اس میں انڈس واٹر ٹریٹی کا ذکر نہیں، جسٹ فار انفارمیشن. اچھا، میں تھوڑا سا صرف یہ ایڈ کروں گا کہ کل جو بھارت کی طرف سے رسپانس آیا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک چائلڈش اور امیچور رسپانس تھا کہ انہوں نے لیگلی نہ ڈاکیومنٹ پڑھا، نہ قانونی حیثیت پتہ کرنے کی کوشش کی کہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے. تو کل مجھے ہالو تھریٹس نظر آئے ہیں، جس کو اردو میں گیدڑ بھپکیاں کہتے ہیں، اور پاکستان نے جو آج رسپانس ان گیدڑ بھپکیوں کا دیا ہے، جو ہالو تھریٹس تھے جن کی کوئی لیگل، پولیٹیکل، سوشل یا کسی قسم کی کوئی انٹرنیشنل قسم کی بھی کوئی امپلیکیشن نہیں ہے، پاکستان نے جو آج رسپانس دیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے، اٹ واز 2 notches ہائر. ہم نے 2 گنا بڑھ کے اس کا جواب دیا ہے. آپ اپنا جہاز گزارے نا ایئر اسپیس میں سے، ایئر اسپیس بند ہے آپ کے لیے، آپ کو جو کاسٹ پڑے گا ملینز آف ڈالرز کا، آپ کی ایئر لائن سفر کرے گی، آپ کی اکانومی سفر کرے گی. ٹریڈ کے حوالے سے جو ٹوٹل بندش ہے، ایون تھرو اینی تھرڈ اسٹیٹ، انڈیا سے ڈائریکٹ تو سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا، کسی اور ملک کے تھرو بھی انڈیا سے ٹریڈ مکمل طور پہ بند ہے. تو آپ کی اکانومی کو اب اس کی ہٹ پڑے گی، آپ کو یہ ہٹ لینا پڑے گی. آپ کی صرف باتیں تھیں اور آپ کا صرف ریٹرک تھا. اور میں انڈین میڈیا دیکھ رہا تھا، ہمارے کچھ یہاں سے پاکستانی جرنلسٹ نے، میں ان کو بھی بطور انفارمیشن منسٹر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے انڈین میڈیا پہ جا کے پاکستان کے کیس کو ایڈوکیٹ کیا، لاجیکلی کیا، ریزننگ کے ساتھ کیا، اور ان کے پاس صرف اونچی آواز ہے اور گدڑ بھپکیاں ہیں اور ایمٹی تھریٹس ہیں. اور میں یہ دیکھیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات پوری دنیا کو پتہ ہے، انڈیا ٹیررزم کو یوز کرتا رہا ہے وکٹم بننے کے لیے. بھائی ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ ہیں ٹیررزم کے خلاف، آپ ایکسپوز ہو چکے، پوری دنیا جان چکی ہے کہ آپ ٹیررزم کو جو ہے وہ سپانسر کرتے ہیں پاکستان کے اندر. خواجہ صاحب نے کلبھوشن کی بات کی، ہمارے پاس کریڈیبل ایویڈنس، لیگل ایویڈنس موجود ہے آپ کے خلاف کہ آپ سپانسر کرتے ہیں ٹیررزم کو، اور آج آپ ٹیررزم کو یوز کر رہے ہیں اپنے پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے. تو ہم نے آپ کا جو حساب برابر کیا ہے سود سمیت آج تھرو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، وہ بھرپور طریقے سے کیا ہے. نریٹو کی وار دوبارہ جس طرح پلوامہ میں جیتے تھے، آج بھی پاکستان نے نریٹو کی وار میں بھی سبقت حاصل کی ہے، اور یہ ہالو تھریٹس جو ہیں یہ پوری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں. نہیں بس سر ساری بات ہو گئی ہے، لیگل ڈومین پہ بھی اٹارنی جنرل صاحب نے بتا دیا، اور جیسے انہوں نے کہا کہ ایون جنگوں میں بھی وہ کبھی سسپینشن کی پروویژن ہی نہیں ہے، تو شاید اسی وجہ سے اس کو سبجیکٹ میٹر نہیں بنایا گیا. اور آج بھی سیکیورٹی کمیٹی کا جو میجر کنسرن تھا وہ ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تھا کہ آپ اپنے سیکیورٹی لیپسز، ناکام آپ ہوئے ہیں اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے میں، وہ بغیر کسی ٹینجیبل ایڈمیزیبل ایویڈنس کے آپ وہ اپنے سے ذمہ داری اتار کے کسی کو نہیں دے سکتے. نہ اس کی اجازت انٹرنیشنل لاء میں ہے، نہ یہ نارمز ہیں انٹرنیشنل. اور دوسرا ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے حکومت پاکستان کی طرف سے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مقدس معاہدہ ہے، اور ہم آخری حد تک جائیں گے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے. اس میں کسٹمری لاء بھی ہمیں سپورٹ دیتا ہے، وینا کنونشن کے تحت بھی وہ نہیں اس کو چھوڑ سکتے، اور وہ معاہدہ بذات خود بھی یہ پرووائڈ کرتا ہے. یہی ہمارا ریزالو ہے. سوال کوشچن آنسر شروع کرنے سے پہلے 2 چھوٹی چھوٹی چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ فارن آفس انڈین ہائی کمیشن والوں کو کرے گا سمن، اور جو فیصلے ہوئے ہیں وہ آج ہی ان کو ڈیمارچ کے ذریعے وہ کنوے کر دیے جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2، ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے
کیونکہ سنڈے اور منڈے 27-28 کو بنگلہ دیش کا میرا آفیشیل وزٹ تھا, 19 اپریل کو ایک دن کا کابل کا وزٹ تھا, تو اس کو فیصلہ کیا ہے کہ اس کو کچھ ڈیلے کیا جائے تاکہ ہم پوری طرح تیار یہاں بیٹھے ہوں کہ اگر جو قسم کا زبانی ڈپلومیٹک جو بھی ہوگا ہم اس جو کل کی ڈیولپمنٹ ہے اس کا جواب دے سکیں. تو ابھی میری جو وزٹ ہے سنڈے اور منڈے کی وہ ہم بنگلہ دیش کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کو پوسٹ پون کرنے کے لیے کہ وہ اس کو نئی ڈیٹس ہم طے کریں گے. بہت شکریہ. منسٹر صاحب یہ بتائیے صاحب یہ بتائیے کہ کل جب انڈیا نے کل رات اناؤنسمنٹ کی انیکشنز کی, کیا اس سے پہلے پاکستان کو اس کے بارے میں انٹیمیٹ کیا گیا؟ کیا کوئی وضاحت مانگی گئی؟ کیا کوئی اطلاع پاکستان کو دی گئی؟ دوسرا آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ انڈیا نے پاکستانی ہائی کمیشن جو ہے دہلی میں اس کی سیکیورٹی وڈرا کر لی ہے, اور پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ کیا کسی دنیا کے ملک نے انڈیا نے جو اب تک سٹیپ لیے ہیں کیا انڈیا کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے یا پاکستان کو اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے؟ اور وزیر دفاع صاحب یہ آپ بتانا پسند کریں گے کہ انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ کل پاکستان نے ایک میزائل ٹیسٹ کیا ہے کل رات کو, کیا یہ بات درست ہے؟ اور دوسرا, انڈین نیول نے, انڈیا کی نیوی نے پاکستان کے جو واٹرز ہیں ان کے قریب اپنی ایکسرسائز شروع کی ہیں. میں آپ کا اس پہ کمنٹ چاہتا ہوں. جی, جہاں تک آپ نے مجھے سوال کیا ہے سیکیورٹی ودرول کا, اگر انہوں نے کی ہے تو دیکھیں یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے, اس میں کوئی لحاظ نہیں ہے, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے قوم کی جو ترجمانی کرتے ہوئے اگر ہم اتنا جواب جتنا کم دیے منیمم ہے, تو اس لیے صالح ظفر صاحب یہ تو آپ بالکل تسلی رکھیں کہ جو وہ ہمارے ساتھ کریں گے ان کے ساتھ ہوگا. اور دوسرا میں نے گنوا دیا کہ ہم نے ایکسٹرا کیا آج فیصلے کیے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ کیا ان کے اس قدم پہ کوئی ہے, اس کے حوالے سے تو کوئی سائڈ نہیں لے رہا, کیونکہ جو ساری ڈسکشن ہے وہ جو واقعہ ہوا ہے جموں اینڈ کشمیر میں انڈین ہیلڈ انلیگلی آکوپائڈ, اس کے حوالے سے ساری دنیا نے بالکل سٹیٹمنٹ دی ہیں. وہ ہمارے بہت ہی قریبی دوستوں نے بھی دی ہیں, چائنا نے بھی دی ہے, ترکی نے بھی دی ہے, سب نے دی ہے, ہم نے بھی دی ہے. ورڈ کا جو ہے ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم کیا چوز کریں, کیونکہ یہ ہم نے یہ نہیں کہا, وہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ تو فریڈم فائٹرز بھی ہو سکتے ہیں, وی ڈونٹ نو کہ کون ہے, تو ہم نے کوئی کسی قسم کی بالکل آنیسٹی کے ساتھ سٹیٹمنٹ دی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی فیلئر کو اور اپنی سیاست کو جو انٹرنل ہے اور اپنے ذاتی عزائم جو ان کے اندرونی ہیں اس کا حوالہ کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر یہ جو انڈائریکٹلی پاکستان کی طرف یہ معاملے کو اس کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے. جی, آپ کا دفاع کا سوال کہ کوئی ہم نے کو ٹرائی کیا ہے دیکھیں, ہم نے ہماری میزائل کی الحمدللہ کیپیبلٹی جو ہے وہ بڑی قابل فخر ہے, قوم کو اس پہ فخر کرنا چاہیے. اور جتنی بھی ہم میزائلز میں یا ادروائز جو ہے جو ٹیکنالوجی ہے, ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے, اس میں جو ہم کو ترقی کر رہے ہیں یا نئے تجربات کر رہے ہیں یا آئندہ مستقبل میں ہم کچھ کریں گے, اس میں وہ ہماری دفاعی جو صلاحیتیں ہیں اس کو امپروو کرنے کے لیے ہمیں حق بنتا ہے اور ہم کرتے رہیں گے. خصوصاً جب ہندوستان جیسا دشمن نیکسٹ ڈور ہو, جو ایسٹرن بارڈر تو ہمارا انسیکیور ہے ہی وہ روایتی طور پہ, لیکن ہمارے ویسٹرن بارڈرز کے اوپر بھی انہوں نے BLA اور TTP جیسے لوگوں کو مسلح کیا ہوا ہے اور ان کی امداد کر رہے ہیں. تو اس صورتحال میں ہمارے یہ تجربات بھی جاری رہیں گے اور نئی سے نئی جو ایکوپمنٹ جو ہے وہ بھی ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی حاصل بھی کرتے رہیں گے اور اپنے وسائل سے ان کو بناتے بھی رہیں گے. بہت بہت شکریہ. سر یہ بتائیے تھینک یو ویری مچ سر. جی ہاں, وہ نیول ایکسرسائز جی یہ جو ڈیفنس منسٹر فرما رہے ہیں کہ دیکھیں ریجنل سیکیورٹی اور بیلنس کے لیے بھی جو کچھ کیا ہے, تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ 28 مئی کو جب 1998 میں میاں نواز شریف صاحب نے دھماکے کیے تھے تو دنیا نے جو مغربی ممالک تھے ہم پہ پابندیاں لگائیں تھیں بڑی سخت قسم کی, لیکن وقت نے ثابت کیا کہ 9/11 کے بعد اس جو ڈیٹرنس تھا, اللہ کے فضل و کرم سے کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھیں. یہی حال ہمارے میزائل پروگرام کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بالکل کیپیبلٹی دی ہے. ہم کسی بھی
جو خدا نخواستہ ایڈونچر ہو اس کا دفاعی جو ہے پروسیس اس کو بڑی میننگ فل طریقے سے جواب دے سکتے ہیں. جہاں تک ایکسرسائز کا تعلق ہے ہمارے وہ کوئی آفیشیل کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن میں پتہ ضرور کروں گا, پھر ول میک دی پریس نو. تھینک یو سر. السلام علیکم سر. سائمہ شبیر فرام عرب نیوز. سر میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان کا پانی بند کرنے کی کوشش کی یا اس قسم کی کوئی حرکت بھی ہوئی تو پاکستان اس کا فل فورس کے ساتھ جواب دے گا. اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں. کیا پاکستان اٹیک کر سکتا ہے انڈیا پہ اگر پاکستان کا پانی بند کیا گیا یا اس کو ڈائیورٹ کیا گیا؟ تھینک یو. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے بھائی ان کا جواب دے دوں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کیٹیگورک لکھا ہے, میں اعلامیہ کو میں نے ریپیٹ نہیں کیا, کو آپ کو کاپیز پہنچ چکی ہیں پوری پریس کے ساتھ, ہم نے ایڈوانس اس کو فوری طور پر ریلیز کر دیا. اٹ ول ٹینٹاماؤنٹ ٹو این ایکٹ آف وار. دیکھیے 240 ملین لوگوں پانی کی جو ضرورت ہے وہ آپ نہیں روک سکتے, اور وہ اپر ریپیرین ہے, ہم لوور ریپیرین ہیں, اور یہ غالباً ایک واحد معاہدہ ہے. معاہدے کی ڈسکشن میں جائے بغیر 60s میں جو ہوا, یہ ایک واحد معاہدہ جس میں ہم نے اپنے دریا کھو دیے. تو یہ پانی کی ڈسٹریبیوشن کا معاہدہ نہیں, اس سے بیونڈ تھا, وہ ہو گیا, ماضی ہے. لیکن اس کے اوپر اس میں کسی قسم کی انکروچمنٹ, سسپینشن, ہمارے پانی کا رکاؤ ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل. اسی لیے ورڈز یوز کیے گئے ہیں آج کے اعلامیے میں کہ اٹ ٹینٹاماؤنٹ ٹو بی این ایکٹ آف وار. تو باقی آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمیں ایکشن لینے ہوں گے وہ وی آر پریپیئرڈ فار دیٹ, انکلوڈنگ ابینس آف اوور بائیلیٹرل معاہدہ لائک شملہ. سر دس از اویس کیانی سر 24 نیوز اسلام آباد. ہم نے پہلے سنا تھا کہ مستقبل کی جو جنگیں ہوں گی وہ پانی پہ ہوں گی, اور بھارت جو آبی جاریت کر رہا ہے اس کو کوئی 2-3 سال ہو گئے بڑے شدت سے وہ کر رہا ہے. اب جو مقبوضہ کشمیر میں جو واقعہ ہے اس کی بیس پر جو سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے جو چیزیں ہوئی ہیں, اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جو آج واضح طور پر بتا دیا گیا کہ جی جو پانی جو ہے وہ ہمارا سب سے پرائم مقصد ہے. تو اس معاملے پر جو انڈس واٹر کمشنر کے حوالے سے جو لیٹر بھی لکھے جائیں گے اور اس کے بعد جو چیزیں ہوں گی وہ تو آپ بتا رہے ہیں, کیا چائنا کو بھی اس پہ آن بورڈ آپ لوگ لے رہے ہیں, ہمارا جو پڑوسی جو دوست ملک ہے, کہ اگر یہ بھارت ہمارے ساتھ آبی جاریت کرے تو وہ کیا ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گا؟ اور سیکنڈلی سر, ہم اپنے ملک میں آبی ذخائر کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوئی آبی ذخائر کے حوالے سے کوئی اقدام شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ریزسٹنس آ جاتی ہے, تمام تر معاملات ہیں. اس پہ ہمارا فیوچر کیا ہے, اور دوست ممالک کے ساتھ آپ لوگ کیا اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں جہاں تک دوستوں آپ نے کہا کہ چائنا کیا ہماری مدد کرے گا, ان چیزوں کو نپٹنے کے لیے الحمدللہ پاکستان کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہم ڈپلومیٹکلی چونکہ اپنے دوست ہیں ان کو کانفرنس میں لیں گے اور لے رہے ہیں, ان سب کو جو ہمارے قریبی دوست ہیں ان کو ہم کانفرنس میں لیں گے, جو ڈیولپمنٹس ہوں گی ان سے شیئر کریں گے. اور یہ معمولی چیزیں ابھی دیکھیں یو ایس ایران کی مفاہمت مسقط کر رہا ہے. آپ نے دیکھا عمان نے کی مسقط میں میٹنگ ہوئی, روم میں ہوئی. ہم فارن آفس چیزیں زیادہ پبلک میں نہیں جاتی اور نہ ہی جانی چاہیے, لیکن میں ان دونوں ممالک کے جو لوگ ہیں ان سے رابطے میں ہوں, اور وہ ہمیں کانفرنس میں لے رہے ہیں کہ پہلے میں کیا ہوا, دوسرے میں کیا ہوا. تو ہم بھی اسی طرح اپنے دوستوں کو اپنا کانفرنس میں لیں گے, لیکن ہم ڈپینڈنٹ نہیں ہے کہ اگر کوئی ہماری مدد کرے گا تو ہم یہ معاملات ہینڈل کر سکیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے اور عوام کی طاقت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے, انشاءاللہ پاکستان ہر طرح پریپیئرڈ ہے. تو اس سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ہمیشہ امن سلامتی کی بات کی ہے. پاکستان نے ہمیشہ ملٹی لیٹرل فورمز پہ ہر جگہ پہ اس کو پروموٹ کیا ہے, اور انشاءاللہ اسی پالیسی کو عمل درآمد. جی, question is to Attorney General. Attorney General Saab, this is Mateen Haider. My question is first to Attorney General. Mr. Attorney General, as Deputy Prime Minister said, it is an extraordinary violation by India, this suspending the Indus Water Treaty. World Bank is grantor. So legally, are you taking up this matter with the World Bank so that they might know that what India is doing? And to Deputy Prime Minister, what other international diplomatic forums we can explore and we can inform, including we are currently sitting in United Nations Security Council. So are we taking P5 ambassadors in Islamabad into confidence? Because back in 1999, when Kargil war was there was a very serious threat from India of attacking our nuclear installations.
So keeping in view any possible adventurism from India, which is likely, keeping in view Indian Prime Minister's speech today in Bihar, so what diplomatic preparations we are making? Are we taking our P5 countries into confidence? We are taking it in the UN Security Council. Thank you. देखिए जहाँ तक ट्रीटी का ताल्लुक है, ये वर्ल्ड बैंक इज़ फुली अवेयर, और जैसे वज़ीर दिफा साहब ने फरमाया कि ये कुछ अरसे से ये ऑलरेडी शटलिंग हो रही है, ये आज से नहीं है. सवाल आते हैं, जवाब जाते हैं, तो दैट कम्युनिकेशन इज़ ऑन एंड वर्ल्ड बैंक इज़ ऑब्वियसली एज पर ट्रीटी इन्वॉल्व. सो देयर इज़ नथिंग न्यू. जहाँ तक ये उनकी जो स्टेटमेंट है, आई एम श्योर दे वुड हैव सीन इट, वी विल आल्सो फॉर्मली इन्फॉर्म देम, दे आर बीइंग इन्फॉर्म्ड. वर्ल्ड बैंक, जहाँ तक आपने दूसरे सवाल की है कि क्या हम UN सिक्योरिटी काउंसिल और जो दूसरे दोस्त हैं, बिल्कुल एवरीबॉडी विल बी टेकन. आप देखें ना, ये परसों रात से जो डेवलपमेंट्स हैं, तो उनकी तो कल शाम को ये स्टेटमेंट आई है. आज हमने ऑब्वियसली आज सुबह ही कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग की है, फैसलों का पहले जवाब दिया. एवरीथिंग इज़ इन सीक्वेंस, देयर इज़ नो पुश बटन के हर चीज़ हो जाए, लेकिन एवरीथिंग विल बी डन इंशाल्लाह. यू आर इन सेफ हैंड्स. मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ जी, सिर्फ ये कि जो एक सेकंड मैं सिर्फ एक बात ज़रूरी बात. सिक्योरिटी काउंसिल स्टैंड्स इन्फॉर्म्ड, क्योंकि जो वाक़या हुआ उस हवाले से मैंने अभी आपको बताया शुरू में कि US हैज़ ऑलरेडी फ्लोटेड ए रेजोल्यूशन, और ऑब्वियसली वो 15 मेंबर्स ने वो रेजोल्यूशन पास करनी है. हमने 2 उसमें चेंजेस प्रपोज किए हैं, और ये जो डेवलपमेंट कल रात की है, उसके बाद तो अभी जागेगा सिक्योरिटी काउंसिल का अमला, तो फिर पता चलेगा वो क्या कहते हैं. लेकिन अभी पाकिस्तान का नाम लेके, ये भी हमें माइंड में रखना चाहिए, वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल. पाकिस्तान का नाम लेके कोई बात नहीं की गई, इशारों कनाव में बात हो रही है, लेकिन चूंकि उन्होंने कुछ फैसले किए हैं, फैसलों का जवाब दे दिया गया है. जब अगर डायरेक्टली को अटैक होगा तो उससे भी भरपूर, बल्कि वो तुर्की में होगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा. मैं सिर्फ ये एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि जो बात सुन लेना, एक सेकंड मैं एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि थोड़ा तहम्मुल कर लें, कि जो दहशत गर्दों के खिलाफ हमें हाल ही में कामयाबियाँ मिली हैं, और हमारी फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के खिलाफ एक कामयाबी से वो निमट भी रहे हैं, और कामयाबियाँ हमें मिल रही हैं, क्योंकि भारत स्पॉन्सर कर रहा है टेररिज्म को बलूचिस्तान और KP के अंदर. उनको ये बात हजम नहीं हो रही, तो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे जो, और वेस्टर्न हमारे रीजन के अंदर जो जंग लड़ी जा रही है और जिस तरीके से ऑपरेशन हो रहे हैं, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी ये एक उन्होंने इसको बतौर हथियार इस्तेमाल किया. ये भी इनसे बात कर रहा हूँ मैं, आई कांट. अलानूर को दे दें यार मौका. सर एक मिनट, ख्वाजा साहब आप ये बताएं. कर ले यार. अलानूर वजीर हूँ मशरिक पेशावर ग्रुप से. सिंध ताश मुआहदे पर आप लोगों ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि हम आखिरी हद तक जाएंगे. वो आखिरी हद क्या है? क्या जंग करेंगे इंडिया के साथ? आप मेरा पहले सुन नहीं रहे या तो. और दूसरा मैंने 3 दफा तो एक्सप्लेन वजीर किया दिफा है. साहब से मेरा TTP के हवाले से सवाल है कि TTP अफगानिस्तान से मतलब किस रास्ते से आते हैं? क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो बॉर्डर की मैनेजमेंट है, क्या उसमें नाकाम है? इसका सप्लीमेंट सर ले लें. जो सिंध ताश मुआहदा है पानी के मामले में उसमें ज्यादा है, लेकिन जो मुआहदे में नहीं है, जो गंदा केमिकल मिला आलूदा पानी जो आ रहा है, जो पाकिस्तान को भी तबाह कर रहा है, पाकिस्तान की फसलों को भी, इंसानों को भी, उसको तो आप रोक सकते हैं, वो तो किसी मुआहदे का हिस्सा नहीं है. उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो आपने फरमाया ना कि जी वो बॉर्डर जो है, ये ज़ाहिर है कि 2000 किलोमीटर से ज़्यादा बॉर्डर है, और आपने गालबन आप शायद मसरूफ़ होंगे, मैंने बड़ा कैटेगोरिक काबुल सॉइल के ऊपर खड़े होके अपने हम पल्ला वज़ीर ख़ारजा के साथ, मुत्तकी साहब के साथ खड़े होके मीटिंग्स में भी और वैसे भी ये मैंने उनको यही कहा कि ना आप अपनी ज़मीन सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने देंगे, ना हम आपकी ज़मीन अपने ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने देंगे. आप भी उसको इंश्योर करें, हम भी इंश्योर करेंगे. लेकिन मीटिंग के अंदर हर चीज़ की डिस्कशन हुई है. अब 2000 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रेन, सबको पता है कैसे है. अब आप इसको अगर कहीं से छोटी मोटी वायलेशन होती है तो आप इसको अब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी नहीं कह सकते. लेकिन ना बी फेयर कि 2000 किलोमीटर से ज़्यादा एक बॉर्डर है. नहीं, आप मेरा ख्याल है कि हम बात कर रहे हैं कि
मैं आ रहा हूँ, सफर करिए। चलिए सुमेरा को करने दें, आप करें, अच्छी बात है, आपकी अपनी कम्युनिटी है ना। अच्छा चले करें। इंडिया की तरफ से किसी किस्म की काइनेटिक पेशकदमी को रद्द नहीं किया जा सकता, उस हवाले से बताइएगा। और दूसरी बात ये बताइए कि सिटिंग द हेड्स ऑफ एवरी नेशन इन पाकिस्तान आर बीइंग ट्राइंग टू गैदर देम इन वन फोरम और उनके साथ हम कोई फॉरन ऑफिस में कोई डिटेल ब्रीफिंग इसके ऊपर देने जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम आर्बिट्रेशन के लिए भी जाते हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ भी, तो उससे पहले हमें तमाम एनवॉयज इन इस्लामाबाद को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, और उसका हमें बताएं कि उसका हमें क्या रिएक्शन जो एक रिस्पांस मिल सकता है वो क्या होगा। देखिए, अगर कनेटिक कोई खुदा न खास्ता मैं जब मैं एडवेंचर का लफ्ज़ यूज़ किया उसी हवाले से किया है कि अगर किसी को ये गलतफहमी है कि कनेटिक करके कुछ कर सकेंगे तो उनकी गलतफहमी है। उसका मैंने कहा कि ये बाकी चीज़ों का तुर्की जवाब दिया, उसका इंड का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो आई थिंक मैंने तो बड़ा क्लियर कर दिया गवर्नमेंट की पॉलिसी। आप कुछ कहेंगे जी? कनेटिक की बात कर रही हैं। एनवॉयज आर बीइंग टेकन। अभी कितने घंटे हुए हैं सारे मामले को? लेस देन 24 आवर्स प्लीज़। कल रात उन्होंने कहा है जो कुछ हम कर रहे हैं, बस हर चीज़ इन सीक्वेंस, हर चीज़ को पब्लिक भी करना ज़रूरी नहीं होता। डिफेंस मिनिस्टर साहब, सर आप लॉन्गेस्ट डिफेंस मिनिस्टर है अल्लाह के फजल से। कल रात को जो मूवमेंट हुई है आपकी शहर में 15 डिव की, 37 डिव की और 15 डिव की, 15 डिव तो है ना, 37 डिव साथ है। मुझे आप ये बताएं कि लास्ट नाइट आप भी शायद उधर हों कि जनरल यूसुफ ने जो एसपीडी के सरबराह हैं उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हैं, उस पे आपका क्या रद्द है अमल? तो नहीं गल्लां दा पता है तो मुझे दसने की लोड़ नहीं। मेरी बात सुने। देखिए बात सुने, अगर वहाँ पे कोई मूवमेंट हो रही है तो मैं इस पे ये इश्तिहारी मुहिम तो नहीं चला सकता ना उसकी, या वहाँ पे कोई स्ट्रेटजी अगर जो है फॉर्मुलेट हुई है तो आपका क्या ख्याल है कि मैं यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता रहूँगा? तो सवाल पूछने वाले कुछ सोच ही लिया करो, खुदा दा वास्ता है। इसके बाद आ जाते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी है, उसमें अगर कोई फ्रीक वायलेशन करता है तो उसकी रेमेडी एग्रीमेंट में क्या है? दूसरा डॉक्टर साहब आपसे सवाल है, इस सिचुएशन में आप कोई पॉलिटिकल लीडरशिप को इत्माद में लेंगे, एपीसी बुलाएंगे या पार्लियामेंट का कोई इजलास खुसूसी सेशन बुलाने का इरादा रखते हैं या इसी तरह चलेगा? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब आपका शुक्रिया, आपने पाकिस्तानी मीडिया का जो मेचोरिटी है उसको अप्रिशिएट किया, लेकिन जी नहीं सर बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा रिलीफ भी दें फिर मीडिया को आपकी तरफ से, क्योंकि जो इंडियन मीडिया ने किया है आपको पता है उन्होंने तो पहले ही जंग शुरू कर दी थी, पता हमने पॉलिटिकल लीडरशिप जो पाकिस्तान की है जी, बिल्कुल उनको एतमाद में लिया जा रहा है और लिया जाएगा। और आज ही एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग ड्यू है लेटर ऑन, वो भी होगी और सब जो लीडरशिप है उनको एतमाद में लिया जाएगा। जहाँ तक आपने पार्लियामेंट का सवाल किया है, बिल्कुल पार्लियामेंट में भी ये चीज़ को उनके इल्म में है भी, लेकिन स्पेशली पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी ये सारी चीज़ उनसे शेयर की जाए। उसमें आपने जैसे मैंने शुरू में कह दिया था कि ट्रीटी के अंदर मैकेनिज्म मौजूद है और उसे सर उसके लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अपॉइंट होती है, कुछ ऐसा डिस्प्यूट आएगा जो भी
اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وینا کنونشن جو ہے وہ کسٹمری لا ہے، اس میں بھی میکنزم موجود ہے کہ جب ٹریٹی وائلیشنز ہوتی ہیں تو کوئی فورس کس طرح کرنا ہے. تو 3-4 آپشنز آپ کے پاس ہوتی ہیں، وہ پروفیشنلی آپ نے ایکسرسائز نہیں، وہ ہمیں جانا پڑتا ہے. اس کے لیے آلریڈی انگیجڈ بھی ہیں کچھ چیزیں. اٹارنی جنرل صاحب نے جیسے کہا کہ ہم نے ان سے کمیونیکیشن میں تھے، وہ کوئی نیگوسیشن انہوں نے اوپن کی تھی، لیکن وہ بڑی پریلیمنری سٹیج تھی. اب ابھی تک تو ہمیں کچھ کمیونیکیٹ نہیں ہوا ہے رائٹنگ. وہ جب وقت آئے گا اس کے بعد کی آپشنز ہیں. تین چیزیں ہیں. ایک سیکنڈ. 3 چیزیں ہیں. یا اس کو معاہدے کو ٹریٹی کو ختم کرنا وہ کنسنسس سے ہو سکتی ہے، یا اس کو امینڈ کرنا کنسنسس سے ہو سکتی ہے. ڈسپیوٹ ہو جائے وہ اس پہ آربیٹریشن. تو تین میجر ایلیمنٹس. ڈار صاحب ادھر.